أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. نکاح، طلاق اور عدت اور مہر کے مسائل کا بیان چلا آ رہا ہے. اب یہاں ان آیتوں میں اس عورت کا ذکر ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر ہوا، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے. فرمایا لا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اس زمانے میں کہ جب تم نے ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. یعنی ایسی عورت کہ جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے تم نے طلاق دے دی، اور جب نکاح ہوا تھا اس وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، کیونکہ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے یا مہر مقرر نہ کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مہر بعد میں طے کر لیا جاتا ہے. اب وہ میاں بیوی آپس میں خود طے کر لیں یا اگر مہر طے کرنے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر مہر مثل شوہر کو دینا پڑے گا. مگر ایسی عورت جس کے نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اور فائدہ پہنچاؤ تم ان کو. اور وہ فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ ان کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو. یہ ایک جوڑا کپڑوں کا دینا اس کو متعۃ النکاح کہتے ہیں. اور ایک متع ہے رافضیوں کا، شیعوں کا، کہ کوئی مرد کسی عورت سے مقررہ وقت کے لیے مثلا گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا 1 دن یا 1 سال کے لیے بغیر گواہوں کے ایک رقم معین کر کے آپس میں معاملہ طے کر لیں، دونوں میں جو رقم بھی طے ہو جائے، تو یہ اس کو نکاح متع کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ کچھ وقت کے لیے نکاح کر لیا جاتا تھا، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں تھی. 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. لیکن اسلام نے اسے ختم کر دیا. لیکن رافضیوں میں آج بھی جاری ہے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ جاری ہے بلکہ وہ اس کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں. رافضیوں کی ایک کتاب ہے منہج الصادقین. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی 1 مرتبہ متع کرے اس کو حضرت امام حسن کا درجہ ہے، اور جو 2 مرتبہ متع کرے اس کا درجہ امام حسین کا ہے، اور جو 3 مرتبہ متع کرے اس کا درجہ حضرت علی کا ہے، اور جو 4 مرتبہ متع کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ملتا ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. اگر زنا سے ایسے درجات ملتے ہیں تو پھر تو کنجریاں سب سے بڑے جو کنجر ہیں اور کنجریاں ہیں وہ تو پھر سب سے بڑے نیک اور پارسا آدمی ہیں، ان کے درجات تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. اور پھر یہ خرافات بھی انہوں نے برہان المتع میں لکھی ہیں کہ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص متع کرے اور پھر غسل جنابت کرے تو غسل جنابت کرتے وقت پانی کے جو قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ ہر قطرے سے 70 فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ اس متع کرنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیعوں کے ہاں متع رائج ہے. اور ایک ہوتا ہے متعۃ الحج، جسے تمتع کہا جاتا ہے.
تمتع یعنی عمرے کا احرام باندھا اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھ کر حج کیا، اس میں ایک قربانی دینا پڑے گی۔ تو یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ متعۃ النکاح ہے، وہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ملی ہے اس کو طلاق کے ساتھ ایک جوڑا کپڑے کا بھی دینا ہوگا، اور اگر اس کا مہر مقرر شدہ ہے تو اس کو مہر بھی دینا پڑے گا اور ایک جوڑا بھی دینا پڑے گا، یہ مستحب ہے۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر جوڑا دینا واجب ہے۔ اس مقام پر متعوہن میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو ایک جوڑا دو۔ وہ جوڑا کیسا ہو؟ فرمایا علی الموسع قدر ہو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدر ہو، اور فقیر اور تنگ دست پر اس کے اندازے کے مطابق۔ ظاہر بات ہے کہ گھروں میں جو عورتیں لباس پہنتی ہیں، مالداروں کے گھروں میں امیرانہ لباس ہوتا ہے، درمیانے طبقے کے لوگوں کے گھروں میں درمیانے درجے کا لباس ہوتا ہے، اور جو فقیر اور تنگ دست ہوتے ہیں ان کا لباس فقیرانہ ہوتا ہے۔ تو جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خوراک اور اسی کے مطابق لباس دے گا۔ لہٰذا امیر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ریشمی لباس جو عمدہ ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا، اور غریب آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ جوڑا دینا پڑے گا۔ متاعا بالمعروف، یہ جوڑا خندہ پیشانی کے ساتھ دینا ہے، عمدگی کے ساتھ دینا ہے، ماتھے پر بل نہ پڑے۔ حقا علی المحسنین، لازم ہے نیکوکاروں پر، یعنی رب تعالیٰ نے نیک لوگوں پر یہ لازم کیا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، مِن قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، بس آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے موقع پر 1000 روپے مہر مقرر ہوا، اور طریقہ یہی رائج ہے، اور پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت ہی مہر دے دیا جاتا تھا، کہ وہ اس کے متولیوں کو، اس کے جو بڑے ہیں ولی ہیں، ان کو نکاح کے وقت ہی مہر دے دیا جاتا تھا، اور وہ اسی وقت جا کر دلہن کو دے دیتے۔ اب ہوا یہ کہ عورت کے وارثوں اور متولیوں کو دے دیا، انہوں نے منکوحہ کو دے بھی دیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے کچھ ایسا ہو گیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی، طلاق تک نوبت آ گئی، تو اس نفس سے نکاح کے ساتھ ساتھ آدھا مہر عورت کا ہے، اور آدھا اس عورت کو واپس کرنا پڑے گا۔ الا ان یعفو، مگر وہ عورتیں آدھا بھی معاف کر دیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی 1000 مہر دیا تھا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اب 500 اس نے واپس لینا ہے، یا 500 اس عورت نے واپس دینا ہے۔ اب اس عورت کی مرضی ہے وہ پورا واپس کر دے، یا اس شوہر کی مرضی ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عورت کے پاس ہی رہنے دے، وہ 500 بھی واپس نہ لے۔ اگر وہ 500 لے لے تو یہ اس کا حق ہے، اگر یہ نہ لے تو یہ بھی جائز ہے، وہ کہے کہ جی میں واپس نہیں لیتا ہوں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم فضل کو آپس میں، یعنی اس طلاق کی وجہ سے آپس کی مہربانیوں کو نہ بھولو۔ مطلب یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں یہ رائج ہے کہ جس گھر میں طلاق ہو جائے وہاں جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑے اور فساد برپا ہو جاتا ہے کہ طلاق کیوں دے دیے، اور اس طلاق کی وجہ سے دلوں میں کینہ، بغض اور حسد اور بڑا طیش پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، طلاق ایک شرعی حق ہے شوہر کا، اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی ہے اور اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس کو جھگڑے کی وجہ، ان آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جھگڑے کی وجہ نہیں بنانا چاہیے کہ طلاق کی وجہ سے آپس میں کینہ حسد، تو اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے، دل میں موجود ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مغلیہ خاندان کے ایک آخری بادشاہ تھا جس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، وہ شاعر بھی تھا، اس کا شعر ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب اس آدمی کو آدمی ہی نہ سمجھو کہ عیش و عشرت میں جسے خدا یاد نہ رہا،
اور جب اس کو غصہ آئے اس وقت خدا کا خوف نہ رہو، خدا کے خوف سے بے نیاز ہو جائے۔ تو طلاق کو جھگڑے کی اور لڑائی کی وجہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، دیکھتا ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔